یہ جو جنگ ہے یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے خلاف جنگ ہے، یہ دنیا کے امن کے خلاف جنگ ہے کہ متحد ہو کر ایک ساتھ ہو کر اس ظالمانہ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ یونائٹڈ نیشنز نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ غزہ میں مکمل بھوکمری ہو گئی ہے، بھوکمری فیمائن ڈکلیئر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیمائن، یہ بھوکمری اس صدی کی سب سے بڑی بھوکمری ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بچے، عورتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بھوک سے بلک کر مر رہے ہیں اور اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ہماری حکومت سے، حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری امیجیٹ اس پلان کی مذمت کریں اور اس پلان کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں کہ غزہ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو سامعین، یہ ہماری تاریخ کا بہت ہی بھیانک لمحہ ہے، ایک ایسا لمحہ کہ اگر یہ گزر جائے ایسے ہی تو آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی۔ یہ جو جنگ ہے یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے خلاف جنگ ہے، یہ دنیا کے امن کے خلاف جنگ ہے، یہ انسانوں کی آزادی کے خلاف جنگ ہے، یہ ملکوں کی آزادی کے خلاف جنگ ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کر، ایک ساتھ ہو کر اس ظالمانہ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جبکہ ہم یہ دھرنا منعقد کر رہے ہیں، تین بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تین بڑے واقعات۔ پہلا واقعہ یہ کہ ابھی 4 گھنٹے پہلے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ غزہ میں مکمل بھوکمری ہو گئی ہے، بھوکمری فیمائن ڈکلیئر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیمائن، یہ بھوکمری اس صدی کی سب سے بڑی بھوکمری ہے۔ یہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ٹیلی ویژن کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، موبائلز کے زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے بچے، عورتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بھوک سے بلک کر مر رہے ہیں اور اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ محترم دوستو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے اس کا جو بہت ہی بدنام پلان ہے، ایون پلان، آج ہی اس کو ڈکلیئر کیا ہے، جس کے تحت ایسٹرن جیروسلم اور ویسٹ بینک کے درمیان 35,000 لوگوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پلان اگر کامیاب ہو جائے تو پریکٹیکلی فلسطینی ریاست ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے 21 ملکوں نے، جس میں فرانس جیسا ملک شامل ہے، کینیڈا جیسا ملک شامل ہے، آسٹریلیا جیسا ملک شامل ہے، ان سب نے اس پلان کی مذمت کی ہے۔ ہم ہماری حکومت سے، حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری امیجیٹ اس پلان کی مذمت کریں اور اس پلان کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں۔ تیسرا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو سامعین، یہ ہماری تاریخ کا بہت ہی بھیانک لمحہ ہے، ایک ایسا لمحہ کہ اگر یہ گزر جائے ایسے ہی تو آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی، انسانیت ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گی۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں، اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں 4 چیزوں کے لیے۔ میں ان 4 چیزوں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، یہ وہاں امیجیٹ کل ہی سے سیز فائر ہونی چاہیے، جنگ مکمل طور پر بند ہونی چاہیے۔ دوسری بات، وہاں ریلیف کی سپلائی، فوڈ کی سپلائی انریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے، جتنے ریسٹرکشنز ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہونے چاہیے۔ تیسری چیز، انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست کے قیام کا فوری فیصلہ ہونا چاہیے، دنیا کو ہر ممکن دباؤ ڈالنا چاہیے اور جلد سے جلد آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جانی چاہیے۔ اور چوتھی چیز، جتنے جنگی مجرم ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کے بدترین مظالم کیے ہیں، ایسے مظالم جس پر چنگیز خان بھی شرمندہ ہے، ہلاکو بھی شرمندہ ہے، ایسے جنگی مجرموں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے، انہیں جرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور مکمل سزا ملنی چاہیے۔
हम हमारी हुकूमत से, दुनिया की तमाम हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि इन चारों चीज़ों के निफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। यही मुतालबा लेकर आज हम यहाँ जमा हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत भी, दुनिया की दीगर हुकूमतें भी इस पर मुतवज्जह होंगी। बहुत शुक्रिया।